نمبر 23 ہے، مادہ نمبر 24، ابعاد الممنوع۔ اس قاعدے کو لکھیے، اذا زال المانع عاد الممنوع۔ لکھ لیا؟ اس کا ترجمہ لکھیے، جب مانع زائل ہو جاتا ہے تو ممنوع چیز واپس آ جاتی ہے۔ جب مانع زائل ہو جاتا ہے تو ممنوع واپس آ جاتا ہے۔ پانی گرم کر کے لاؤ پینا۔ جب مانع زائل ہو جاتا ہے تو ممنوع واپس آ جاتا ہے۔ لکھیے اس قاعدے کی اصل، اس قاعدے کی اصل اجماع امت اور اجماع مجتہدین ہے۔ نیز عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ نیز عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی چیز کسی مانع کی وجہ سے ممنوع ہو، کسی مانع کی وجہ سے ممنوع ہو اور وہ مانع ہو جائے تو وہ اپنے سابقہ چیز پر واپس آ جائے۔ اپنی سابقہ چیز پر واپس آ جائے۔ لکھیے اس قاعدے کی تشریح، اس قاعدے کی تشریح، یہ قاعدہ اس سے پہلے والے قاعدے، یہ قاعدہ اس سے پہلے والے قاعدے یعنی ما جاز لعذر، یعنی ما جاز لعذر بطل بزوالہ، یہ قاعدہ اس سے پہلے والے قاعدے یعنی ما جاز لعذر بطل بزوالہ والے قاعدے کا برعکس ہے۔ کا برعکس ہے، جیسا کہ اس کی عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ مصطفی احمد زرقا، چنانچہ شیخ مصطفی احمد زرقا اس قاعدے کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس قاعدے کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، افادت هذه القاعدة حكم عكس ما افادته القاعدة السابقة، فإن السابقة افادت حكم ما جاز، فإن السابقة افادت حكم ما جاز بسبب، حكم ما جاز بسبب ثم زال، حكم ما جاز بسبب ثم زال۔
وهذه أفادت وهذه أفادت حكم ما امتنع بسبب حكم ما امتنع بسبب حكم ما امتنع بسبب ثم زال السبب المانع ثم زال السبب المانع. جسیم الدین شیخ لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا ہاں ہاں صحیح ہے. تو وهذه افادت حکم ما امتنع بسبب ثم زال السبب المانع، یعنی یہ قاعدہ، اس قاعدے نے اس حکم کے خلاف بات کا فائدہ دیا ہے، اس حکم کے خلاف بات کا فائدہ دیا ہے جو اس سے پہلے والے قاعدے نے دیا تھا، جو اس سے پہلے والے قاعدے نے دیا تھا. پہلے والے قاعدے نے یہ بتلایا تھا پہلے والے قاعدے نے یہ بتلایا تھا پہلے والے قاعدے نے یہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی چیز یہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی چیز کسی سبب سے جائز ہوئی تھی پانی گرم کر کے لے کر دو کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کہاں گیا یہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی چیز کسی سبب سے جائز ہوئی، کہ اگر کوئی چیز کسی سبب سے جائز ہوئی پھر وہ سبب ختم ہو گیا تو اس چیز کا جواز بھی ختم ہو جائے گا. تو پھر اس چیز کا جواز بھی ختم ہو جائے گا. اور اس قاعدے نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی سبب سے ممنوع ہو گئی، پھر وہ سبب مانع ختم ہو گیا، تو وہ چیز پھر اپنی حالت پر لوٹ آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ چیز اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کی ایک آسان مثال یہ ہے، لکھ لیجئے، اس کی ایک آسان مثال یہ ہے کہ جیسے ناشزہ یعنی نافرمان، اور جیسے کہ دیکھیے جیسے کوئی عورت ناشزہ یعنی نافرمان ہو گئی، جیسے کوئی عورت ناشزہ یعنی نافرمان ہو گئی، جیسے کوئی عورت ناشزہ یعنی نافرمان ہو گئی
تو اب اس کا نان و نفقہ بند ہو جائے گا. تو اس کا نان و نفقہ بند ہو جائے گا. تو اس کا نان و نفقہ بند ہو جائے گا. تو اس کا نان و نفقہ بند ہو جائے گا. لیکن اگر پھر سے وہ فرما بردار ہو گئی ہاں ہلو ہلو ہوں ہوں کیا بتایا؟ جیسے کوئی عورت ناشدہ یعنی نافرمان ہو گئی تو اب اس کا نان و نفقہ بند ہو جائے گا. لیکن اگر پھر سے وہ فرما بردار ہو گئی لیکن اگر وہ پھر سے فرما بردار ہو گئی تو پھر اس کا نان و نفقہ اس کے شوہر کے ذمے واجب ہو جائے گا. تو پھر اس کا نان و نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ لازم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے والے قاعدے میں اصل ممانعت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس قاعدے میں اصل اجازت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلا اس سے پہلے جو آیا تھا ما جاز لعذر بطل بزوالہ، کہ کسی عذر کی وجہ سے کوئی چیز جائز قرار دی جاتی ہے، عذر ختم ہوتا ہے تو وہ چیز اپنی حالت پہ آتی ہے. اور یہاں پر اصل کوئی معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ مثال میں نے لکھا ہے آپ کے سامنے. اس کا حوالہ لکھیے شرح القواعد الفقہیہ، شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 191. دیکھیے اس قاعدے میں ممنوع کا مطلب، اس قاعدے میں ممنوع کا مطلب اس قاعدے میں ممنوع کا مطلب یہ ہے، اس قاعدے میں ممنوع کا مطلب یہ ہے کہ جس مانع کی وجہ سے کوئی چیز ممنوع ہوئی تھی، جس مانع کی وجہ سے کوئی چیز ممنوع ہوئی تھی، اس معنی کے ختم ہونے کے بعد اس معنی کے ختم ہونے کے بعد وہ اپنی حالت پر لوٹ آئے گی. یعنی اس کا کرنا حلال ہو جائے گا. یعنی اس کا کرنا حلال ہو جائے گا. شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 191. ابھی مثالوں سے چیز اور زیادہ واضح مثالوں سے ایک مثال لکھیے آج کل کے زمانے کے حساب سے.
کسی آدمی نے کسی کو اپنا موبائل ہبہ کر دیا، 2 دن کے بعد پچھتا رہا ہے بلا وجہ دے دیا تھا، یا اس کی بیوی نے کو معلوم ہوا، جا کے گھر میں بتایا کہ وہ میں نے اپنا موبائل فلاں دوست سے ہٹیا کر دیا، اس کی بیوی نے ہڑکایا کہ یہ کیا حماقت کی ہو، ایک تو 6,000 روپے 7,000 روپے تمہاری تنخواہ ہے اور 4 مہینے موبائل نہیں لے پاؤ گی، موبائل تم نے ہدیہ کر دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر ہدیہ کرنا تو ہم سے زیادہ نیک دنیا میں کون انسان موجود ہے؟ مجھے فقیر کو ہدیہ کرنا چاہیے تو اس کی بیوی کہے سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جا کے واپس لے لیتا ہوں، چلا گیا واپس لینے کے لیے، تو کراہت کے ساتھ واپس لے سکتا ہے۔ لیکن موہوب لہو، جس کو ہبہ کیا تھا، لیکن موہوب لہو نے اس موبائل کو کسی تیسرے شخص کو ہبہ کر دیا، کسی تیسرے شخص کو ہبہ کر دیا، یا اس کو کہیں رہن پر رکھ دیا، یا اس کو کہیں رہن پر رکھ دیا، تو پہلا والا واہب اس موبائل کو واپس نہیں لے سکتا ہے، پہلا والا واہب اس موبائل کو واپس نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ اس نے کسی اور کو ہبہ کر دیا ہے یا رہن پر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس نے کسی اور کو ہبہ کر دیا ہے یا رہن پر رکھ دیا ہے۔ گویا کہ یہ دوسرا والا ہبہ یا رہن، گویا کہ یہ دوسرا والا ہبہ یا رہن مانع رجوع ہے۔ کیا ہے؟ مانع رجوع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر اس نے رہن نہیں رکھا ہوتا یا ہدیہ نہیں کیا ہوتا تب تو وہ رجوع کر سکتا تھا، واپس لے سکتا تھا، لیکن اگر وہ کسی اور کو دے چکا ہے، ہدیہ کر چکا ہے، سمجھ رہے ہیں، یا تصرف میں اپنے خرچ کر چکا ہے اس کو، یا کہیں اور پر رہن رکھ دیا ہے، تو اب واپس نہیں لے سکتا ہے، تو یہ مانع رجوع ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسرا والا ہبہ یا رہن یہ مانع رجوع ہو گیا۔ لیکن اگر وہ تیسرا شخص جس کو دوسرے نے ہبہ کیا ہے یا رہن رکھا ہے، لیکن اگر وہ تیسرا شخص جس کو دوسرے نے ہبہ کیا ہے یا رہن رکھا ہے، دوسرے والے کو موبائل واپس کر دیتا ہے، دوسرے والے کو موبائل واپس کر دیتا ہے، تو اب پہلے والے شخص کے لیے اس قاعدے کی روح سے اپنا ہبہ کیا ہوا موبائل کراہت کے ساتھ دوبارہ لینا جائز ہو جائے گا، دوبارہ لینا جائز ہو جائے گا، کیونکہ جو مانع تھا وہ زائل ہو گیا، کیونکہ جو مانع تھا وہ زائل ہو گیا، اس لیے اس کا حق رجوع لوٹ آیا۔ اذا زال المانع عاد الممنوع، ہوا کہ نہیں ہوا؟ مانع زائل ہو گیا تو ممنوع پھر واپس آ گیا کہ نہیں آیا؟ اذا زال المانع عاد الممنوع،
ایک مثال اور لکھیے. یہ دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی بیوی نے تیسرے کو فون کیا ہوگا. اصل اس نے ہمارے پاس آن لائن پڑھا نہیں، اس لیے فون نہیں کیا ہوگا. اگر ہمارے پاس آن لائن پڑھا ہوتا اس کی بیوی نے، تب تو اس کو مسئلہ معلوم ہوتا. یہ تب تو کر سکتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ لوگ کوشش کریے کہ آپ حضرات کی بیویاں بھی ہمارے پاس پڑھ لیں آن لائن تاکہ ان کو اس قسم کے مسائل معلوم ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں زندگی میں فائدہ ہو سکتا ہے. لکھیے، پچھلے سال ہمارے پاس 4 عالمات پڑھتی تھیں. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی شادی ہو گئی تو اس کے ساتھ ایسا پیش آیا ہو. تو لکھیے نمبر 2. کسی آدمی، ان کے نہیں ہوئے ابھی بتا رہے ہیں صاحب. کسی آدمی نے ایک لیپ ٹاپ خریدا. کسی آدمی نے ایک لیپ ٹاپ خریدا. اور گھر پر لانے کے بعد اس کی چارجنگ پن خراب ہو گئی. گھر پہ لے کر آئے تو خراب ہوئی. اور گھر پر لانے کے بعد اس کی چارجنگ پن خراب ہو گئی. چارجنگ پن خراب ہو گئی. گویا مشتری کے پاس اس میں عیب پیدا ہو گیا. گویا مشتری کے پاس اس میں عیب پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس عیب کے پیدا ہونے کے بعد اس کو معلوم ہوا، اور اس عیب کے پیدا ہونے کے بعد اس کو معلوم ہوا. ان مسائل کو ایسے ہلکے مت لیجیے گا. اس قسم کے مسائل ہمارے معاشرے میں پیش آتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بطور خاص نوجوان جو نئے نئے جماعت میں جاتے ہیں، وہ اس قسم کے مسائل بہت مشکوک ہوتے ہیں. ان کے پاس شروع میں سمجھیے کہ تقوی کا حیصہ چڑھا ہوتا ہے، تو وہ ایک ایک چیز کو چھوٹی چھوٹی بات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، اور اس عیب کے پیدا ہونے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ اس کے اندر کچھ عیب، اس کے اندر کچھ عیب پہلے سے بھی تھا. ایک تو ابھی عیب پیدا ہوا مشتری کے پاس، اور ایک عیب پہلے سے تھا. مثلا کی بورڈ برابر کام نہیں کر رہا تھا. کی بورڈ جانتے ہیں نا؟ مثلا کی بورڈ برابر کام نہیں کر رہا تھا. گویا اس میں ایک عیب قدیم ہے اور ایک عیب جدید. گویا اس میں ایک عیب قدیم ہے اور ایک عیب جدید. گویا اس میں ایک عیب قدیم ہے اور ایک عیب جدید. تو اب مشتری کو حق رد حاصل نہیں ہوگا. تو اب مشتری کو حق رد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مشتری نے خود اس میں ایک عیب پیدا کر دیا ہے. کیونکہ مشتری نے خود اس میں ایک عیب پیدا کر دیا ہے. کیونکہ مشتری نے خود اس میں ایک عیب پیدا کر دیا ہے. لیکن اگر اس عیب کی تلافی مشتری کر دے، لیکن اگر اس عیب کی تلافی مشتری کر دے یعنی چارجنگ پن کو درست کروا دے، یعنی چارجنگ پن کو، وہی اس کے بعد خراب ہوا تھا، مشتری کے پاس آنے کے بعد کیا چارجنگ پن خراب ہوئی تھی، اس کو صحیح کروا دے، تو پھر سے اس مشتری کو
حق رد لوٹ آئے گا، تو پھر سے اس مشتری کو حق رد لوٹ آئے گا۔ کیونکہ جو مانع تھا یعنی عیب جدید، کیونکہ جو مانع تھا، کیونکہ جو مانع تھا یعنی عیب جدید وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اور قاعدہ ہے اذا زال المانع عاد الممنوع، عاد الممنوع، اذا زال المانع عاد الممنوع۔ اذا زال المانع عاد الممنوع۔ ایک مثال لکھیے، ایک نابالغ اور باشعور لڑکے کے سامنے، ایک نابالغ اور باشعور لڑکے کے سامنے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا 12 سال 13 سال کے لڑکے اچھے خاصے باشعور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، گرچہ بالغ نہ ہوں۔ ایک نابالغ باشعور لڑکے کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی واقعہ پیش آیا، تو عدم بلوغ کی وجہ سے عدم بلوغ کی وجہ سے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی، اس لیے وہ گواہی نہیں دے سکتا، اس لیے وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ لیکن جب مقدمہ شروع ہوا، لیکن جب مقدمہ شروع ہوا اور سال 6 مہینے کے بعد، اور سال 6 مہینے کے بعد گواہی دینے کی نوبت آئی، اور سال 6 مہینے کے بعد گواہی دینے کی نوبت آئی، تب تک وہ بالغ ہو گیا، بہت بزرگ بالغ تھا وہ، تب تک وہ بالغ ہو گیا، تو اب وہ گواہی دے سکتا ہے، تو اب وہ گواہی دے سکتا ہے، کیونکہ گواہی کی عدم قبولیت کا جو سبب تھا، کیونکہ گواہی کی عدم قبولیت کا جو سبب تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، لہذا اس قاعدے کی روح سے ممنوع واپس آ جائے گا، اذا زال المانع عاد الممنوع۔ ایک واقعہ، ایک اور لکھی مثال کہ رہنے دیں، کسی بینا آدمی کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا، کسی بینا آدمی کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا، لیکن کسی حادثے میں اس کی بینائی چلی گئی،
لیکن کسی حادثے میں اس کی بینائی چلی گئی، تو اب وہ شخص گواہی نہیں دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن علاج و معالجہ کروانے کے بعد لیکن علاج و معالجہ کروانے کے بعد اس کی بینائی واپس آ گئی، اس کی بینائی واپس آ گئی، اور قاضی کے یہاں گواہی کی ضرورت اب ہوئی ہے، اور قاضی کے ہاں گواہی کی ضرورت اب ہوئی ہے، تو یہ شخص گواہی دے سکتا ہے، کیونکہ اس کا مانع یعنی نابینائی زائد قاعدہ نمبر 24 الضرر لا يزال بمثله، لکھیے الضرر لا يزال بمثله، اس کے مثل ضرر سے ختم نہیں کیا جائے گا، ضرر کو اس کے مثل ضرر سے ختم نہیں کیا جائے گا، ضرر کو اس کے مثل ضرر سے ختم نہیں کیا جائے گا۔ لکھا، اس کا ہوا لکھیے تاصیل، لکھیے اس قاعدے کی اصل، اس قاعدے کی اصل بھی وہی روایت ہے جو قاعدہ نمبر 19 جو قاعدہ نمبر 19 یعنی الضرر یزال کی اصل ہے، یعنی الضرر یزال کی اصل ہے، کیونکہ یہ قاعدہ اسی قاعدے کی قید ہے، کیونکہ یہ قاعدہ اسی قاعدے کی تقعید ہے، لکھیے تقعید، اسی قاعدے کی تقعید ہے۔ جیسا کہ شیخ زرقا نے لکھا ہے، جیسا کہ شیخ زرقا نے لکھا ہے، لکھیے شرح القواعد الفقہیہ، شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 195، صفحہ 195، لکھیے تشریح، اس قاعدے کی تشریح، اس قاعدے کی تشریح یہ ہے کہ شریعت میں ضرر کو دور کرنے کی بات تو کہی گئی ہے، کہ شریعت میں ضرر کو دور کرنے کی تو بات کہی گئی ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ضرر کو ضرر سے ختم نہ کیا جائے، ضرر کو ضرر سے ختم نہ کیا جائے، البتہ یہ ضروری ہے
البتہ یہ ضروری ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ اسی مثل ضرر سے اسی مثل ضرر کے بغیر لکھیے اسی مثل ضرر کے بغیر اس ضرر کے دور ہونے کا امکان ہو اس ضرر کے دور ہونے کا امکان ہو اس ضرر کے دور ہونے کا امکان ہو اگر اس کے دور ہونے کا امکان نہ ہو اگر اس کے دور ہونے کا امکان نہ ہو تو پھر اسی مثل ضرر سے بھی دور کیا جا سکتا ہے اسی مثل ضرر سے بھی دور کیا جا سکتا ہے جیسے اگر کوئی شخص حملہ آور ہو جیسے اگر کوئی شخص حملہ آور ہو اور اس کے حملے سے بچنے کے لیے اور اس کے حملے ضرر سے بچنے کے لیے حملہ کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو حملہ کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو یہ حملہ کرنا درست ہوگا تو یہ حملہ کرنا درست ہوگا اگرچہ یہاں پر اسی کے مثل ضرر پایا جاتا ہے اگرچہ یہاں پر اس کے مثل ضرر پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر یہاں پر کوئی چارہ ہی نہیں ہے دیکھیے شرح القواعد صفحہ 195 دیکھیے شرح القواعد صفحہ 195 دوسرا لکھیے آگے جس طرح اسی مثل سے ضرر کو دور کرنے کی ممانعت ہے جس طرح اسی طرح کے ضرر سے ضرر کو دور کرنے کی ممانعت ہے اسی طرح اس سے زیادہ ضرر سے اسی طرح اس سے زیادہ ضرر سے ضرر کو دور کرنے کی بھی ممانعت ہوگی دیکھیے درر الحکام جلد 1 صفحہ 40 دیکھیے درر الحکام جلد 1 صفحہ 40 پھر سے میں نے بتایا کہ جس طرح اسی مثل ضرر سے ضرر کو دور کرنے کی ممانعت ہے اسی طرح اس سے زیادہ بڑے ضرر سے دور کرنے کی بدرجہ اولی ممانعت ہوگی سمجھ رہے ہیں تو جب الضرر لا یزال بمثلہ ہے تو الضرر لا یزال باکبر ضرری ابھی تو ہوگا کیا خیال لکھیے میں ایک بات لکھا دیتا ہوں بات لکھ لیجیے اس میں حوالہ سے لکھ لیجیے چنانچہ علامہ علی حیدر لکھتے ہیں
चुनांचे अल्लामा अली हैदर, हवाला काट दीजिए फिर लिखिए इसको, ताकि फिर बाद में हवाला लिख लीजिएगा। चुनांचे अल्लामा अली हैदर लिखते हैं, अद-दररु ला युजालु बिमिस्लिही, अद-दररु ला युजालु बिमिस्लिही वला बिअक्सर मिन्हु बिल औला, वला बिअक्सर मिन्हु बिल औला। अद-दररु ला युजालु बिमिस्लिही वला बिअक्सर मिन्हु बिल औला, यानी जरर को दूर नहीं किया जाएगा, यानी जरर को दूर नहीं किया जाएगा, न उसके हमपल्ला जरर से, न उसके हमपल्ला जरर से, और ना ही उससे ज्यादा जरर से, और ना ही उससे ज्यादा जरर से। अब लिखिए हवाला दुररुल हुक्काम जिल्द 1 सफ़ा 40। बात समझ में आई? यानी जरर को दूर नहीं किया जाएगा ना उसके बराबर जरर से और ना उसके ज्यादा बड़े जरर से। हाँ, अगर कोई जरर ऐसा है कि उसके बगैर चारे कार ही नहीं उसको दूर करने के, तो फिर ऐसे मौके पर गवारा किया जा सकता है, उस जरर को भी और उसके बड़े जरर को भी। बात समझ में आई? चलिए इसकी मिसाल लिख लीजिए। इस तकरीबन बात है, तकरीबन सब जरर ही से मुताल्लिक हैं, इसलिए जो शर्तें पहले गुजर चुकी है वही सब शर्तें यहाँ भी काम आती रहती हैं। लिखिए मिसाल के साथ तत्बीकात लिखिए। तत्बीकात नंबर 1 लिखिए। शेख अम्मार, मैंने बताया दुररुल हुक्काम सफ़ा 40 का हवाला दिया आपको। नंबर 1 लिखिए, मुज़तर के लिए चोरी करके मुज़तर के लिए चोरी करके और छीन कर दूसरे का माल खाना जायज है। मुस्तर के लिए चोरी करके और छीन कर दूसरे का माल खाना जाए, लेकिन एक मुस्तर दूसरे मुस्तर को देखे, लेकिन एक मुस्तर दूसरे मुस्तर को देखे देखे कि वो कहीं से आधी रोटी छीन कर लाया है, वो कहीं से आधी रोटी छीन कर लाया है, जिससे किसी एक ही की जान बच सकती है, जिससे किसी एक ही आदमी की जान बच सकती है। तो चूंकि दोनों मुस्तर हैं, तो चूंकि दोनों मुस्तर हैं, लिहाजा वो शख्स दूसरे वाले से लिहाजा वो शख्स दूसरे वाले से इस हाल में रोटी नहीं छीन सकता है, इस हाल में रोटी नहीं छीन सकता है, क्योंकि अगर ये उससे छीन लेगा, क्योंकि अगर ये उससे छीन लेगा तो उसकी जान चली जाएगी। अब जरर को दूर करने के लिए दूसरे को उसी के बराबर जरर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये उससे छीन लेगा तो उसकी जान चली जाएगी।
اور قاعدہ ہے الضرر لا یزال بمثلہ، الضرر لا یزال بمثلہ. اب یہاں پر یہ ضرر اس کو خود برداشت کرنا پڑے گا، جس کے پاس روٹی اس سے چھیننے کی اجازت نہیں ہوگی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا گہرا مسئلہ حالت اضطرار میں اس کو یاد بھی رہے گا؟ اتنا گہرا مسئلہ جو ہے حالت اضطرار میں اس کو یاد رہے گا؟ وہ تو سوچے گا کہ بھیا جلدی ملے، کسی چھین چھان کے کھا لیتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں. الضرر لا یزال بمثلہ کون سوچنے جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ اس کے لیے تو بعد میں پیش آئے گا. سوال جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ جواب کیا دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ سوال جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ جواب کیا دیں گے؟ تو آپ تو مستر تو ہے نہیں کہ جواب نہ دے پائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مسئلہ ذہن میں رہے. مثال سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مثال سمجھ میں آئی مولانا عمار صاحب؟ اچھا، اس کو تب بھی یاد رہے گا. چلیے ایک مثال اور لکھیے. کوئی شخص فقیر و نادار ہے، کوئی شخص فقیر و نادار ہے، اپنے ہی کھانے کو لالا پڑا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی شخص فقیر و نادار ہے تو اس کو دوسرے فقیر و نادار کے نفقے کا ذمہ دار نہیں بنایا جائے. تو اس کو دوسرے فقیر و نادار کے نفقے کا ذمہ دار نہیں بنایا جائے گا. مثلا میاں بیوی دونوں فقیر ہیں، دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بمبئی والے فقیر ہیں جو حاجی علی پہ بیٹھتے ہیں، وہ تو بڑے بڑے سیٹوں خرید لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بمبئی میں جو حاجی علی پہ بیٹھتے ہیں وہ تو بڑے بڑے سیٹوں کی قیمت لگا دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ صرف بولتے رہتے اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا، اس طرح بولتے رہتے ہیں نا. اب وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تو دے گا ہی لیکن تم کو لوٹ لیں گے. تم کو لٹانے کے بعد اللہ تعالیٰ دے گا. بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو حاجی علی پہ جاؤ تو ان کس طرح کی، اچھا بڑے کریح الصوت بھی ہوتے ہیں. کریح الصوت سمجھو نا، ان کی آواز بھی بڑی مکروہ ہوتی ہے اور طرزدار ہوتی ہے. آدمی ان کی آواز سن کے 2,000 10,000 روپے 2,000 10 روپے نہیں دیتا ہے. اچھا، یہ جو ماڈرن ہوتی ہیں خواتین لڑکیاں جو جینس پینٹ والی ہوتی ہیں، وہ اتنا زیادہ ان سے متاثر ہو جاتی ہیں کہ وہ 1,000 1,000 روپے تقسیم کرتے چلی جاتی ہیں، 2,000 روپے تقسیم کرتے چلی جاتی ہیں. وہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ناجائز پیسہ اس جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. اچھا، مولوی کو اس میں مزہ آتا ہے. مولوی جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ رک کے الگ الگ ٹون سننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی ٹون کیسی ہے، اس کی ٹون کیسی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سوچتا ہے یہ کون سا جملہ استعمال کر رہا ہے، اگلا والا کون سا جملہ استعمال کر رہا ہے. پھر اگر 2 3 ہوتے ہیں تو آگے بڑھ کے کمپیئر کرتے ہیں کہ کس کا جملہ فصیح و بلیغ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دونوں 2 3 مولوی ہوتے ہیں تو آگے بڑھ کے مزید اس میں کیا ہے، کمپیریزن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کس کا جملہ زیادہ فصیح و بلیغ مانگنے کا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اگر کسی فقیر کا کوئی طرز انداز یا بول اس کا مزہ اچھا لگا تو واپس آ کے پھر وہاں پہ کھڑے ہوں گے. پہلے تو چلے جائیں گے سنتے ہوئے، پھر آ کے وہاں پہ کھڑے ہو کے سنیں گے کہ پھر ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے. بڑے مولوی بڑے چکلس والے ہوتے ہیں. چلیے خیر. مثلا میاں بیوی دونوں مجبور ہیں، تو اب شوہر کو عورت کے نفقے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اب شوہر کو عورت کے نفقے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شوہر کو بیوی کے نفقے کا ذمہ دار بنانے میں ضرر ہے. کیونکہ شوہر کو بیوی کے نفقے کا ذمہ دار بنانے میں ضرر ہے.
اگرچہ بیوی کا نادار ہونا بھی ضرر ہے، اگرچہ بیوی کا نادار ہونا بھی ضرر ہے، لیکن ضرر کو ضرر سے دور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الضرر لا یزال بمثلہ، مولانا شبیر صاحب چشمہ لگائے ہوئے ہیں تو ان کے چشمے پہ ایک مثال یاد آ گئی، ایک مثال ان کے چشمے پہ بھی لکھ لیجئے۔ اگر کسی نے دوسرے کا چشمہ توڑ دیا، اگر کسی نے دوسرے کا چشمہ توڑ دیا تو اس آدمی کو حق نہیں ہوگا کہ اس کا بھی چشمہ توڑ دے، تو اس آدمی کو حق نہیں ہوگا کہ اس کا بھی چشمہ توڑ دے، بلکہ اس سے صرف تاوان لے گا، بلکہ اس سے کیا کرے گا؟ صرف تاوان لے گا، کیونکہ الضرر لا یزال بمثلہ، الضرر لا یزال بمثلہ۔ آج کل ایک مسئلہ بہت پیش آتا ہے، اس کو بھی ذرا لکھ لیں آپ لوگ تو اچھا رہے گا۔ قصاص کا معاملہ الگ ہے، قصاص کا معاملہ الگ ہے۔ کسی بلڈنگ کے تمام فلور بک ہو گئے، لکھیے جی، اس میں جیسے لکھ کے کہہ رہے کہ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اب آپ کا چشمہ اس نے چھوڑا سا 300 روپیہ والا، اور آپ نے شبیر کا چشمہ توڑ دیا 800 والا، تب کیا ہوگا؟ تو بمثلی کہاں ہو پائے گا؟ شبیر کہے گا تو ٹھیک ہے بھائی تمہارا صحیح کروا کے دے دیتا ہوں 300 روپے کا، تو جب تم کو 800 کا چونا لگائے گا تب کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہو؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا پہ عمل کرو، سب سے اچھا ہے۔ تو یہ مثال لکھیے، کسی بلڈنگ کے تمام فلور بک ہو گئے، آج کل چلتا ہے نا مسئلہ بہت ہے، اہم ہے۔ کسی بلڈنگ کے تمام فلور بک ہو گئے، لیکن پہلی منزل والا بنا ہی نہیں رہا ہے، لیکن پہلی منزل والا بنا ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے باقی لوگ بھی اپنی منزل نہیں بنا پا رہے۔ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ یا باقی لوگ اپنی منزل نہیں بنا پا رہے ہیں، تو اب اس نیچے والے کو مجبور نہیں کیا جائے گا، تو اب اس نیچے والے کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنا فلور بنائے، کیونکہ الضرر لا یزال بمثلہ، الضرر لا یزال بمثلہ۔ البتہ اس کا حل یہ ہوگا، کہ پیسہ جمع کر کے بلڈنگ بنا لی جائے گی، پیسہ جمع کر کے بلڈنگ بنا لی جائے گی، اور جس طرح بھی ممکن ہو تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے قیمت وصول کی جائے گی، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی قیمت وصول کی جائے گی، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی قیمت وصول کی جائے گی۔ اس طرح ضرر بھی دور ہو جائے گا اور اس قاعدے پر عمل بھی ہو جائے گا۔
اور اس قاعدے پر عمل بھی ہو جائے گا۔ لکھا آپ نے؟ اب ایک صاحب نے جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب تو میں نے ان کو دے دیا، اور ایک جواب جو ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی نے لکھا اس کے بارے میں، وہ ذرا سا 2 منٹ رکو، میں تلاش کر رہا ہوں۔ ایک منٹ۔ یہ ہاں مل گیا ہے، میں ذرا سا اسکرین شاٹ لیتا ہوں۔ ایک صاحب کا جو ابھی اشکال آیا تھا اس پہ، اچھا ابھی بتاتا ہوں، تو مثال والا تو اس کے بارے میں اچھی وضاحت کی ڈاکٹر محمود احمد غازی نے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اس کے اسکرین شاٹ آپ لوگ لے لیجئے گا، تو اس کو لکھ لیجئے گا بعد میں، اس کا عنوان ڈالیے گا معقول جواب، ٹھیک ہے؟ ایک اعتراض کا معقول جواب، اس کا عنوان ڈال لیجئے گا۔ پچھلے بار میں نے بتایا تھا، اس کو لکھ لیجئے گا۔ لکھا ہے انہوں نے، بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص، اوپر سے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 91 سے دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی، آواز آ رہی میری؟ آواز آ رہی ہے؟ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مال تلف کر دے تو اس دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ بھی جواباً پہلے شخص کی کوئی جائیداد یا ویسے ہی جائیداد تلف کر دے۔ ایسا کرنا بلا وجہ ضرر کا جواب ضرر سے دے کر ضرر کا دائرہ وسیع کرنے کے مترادف ہے۔ میں بہترین علاج یہ ہے کہ تلف کرنے والا شخص اس مال کی قیمت کے بقدر تاوان دے دے جو اس نے تلف کیا ہو۔ تلف کرنے والے کو اس مجرم کی سزا دیا جانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس طرح متضرر کا بھی فائدہ ہوگا کہ اسے اپنے نقصان کا معاوضہ مل جاتا ہے، اور ضرر پہنچانے والے کو اپنے کیے کی سزا بھی بصورت تاوان مل جاتی ہے، بغیر اس کے کہ اس کا کوئی مال بلا وجہ تلف ہو۔ بلا وجہ اس کا مال تلف کرنے میں نہ اس کا فائدہ ہے اور نہ متضرر کا، البتہ جذبہ انتقام اور عداوت کی تسکین ضرور ہے۔ اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں۔ جنایت علی النفس یعنی انسانی جان سے متعلق جرم کا معاملہ جنایت علی المال یعنی مال سے متعلق جرم سے مختلف ہے۔ شریعت نے جنایت علی النفس کے ضمن میں قصاص کا حکم دیا ہے، لہذا قتل کے بدلے میں قتل اور قطع عضو کے بدلے میں قطع عضو کا اصول وضع کیا گیا ہے، کیونکہ ان جرائم پر جب تک ویسی ہی سزائیں نہ دی جائیں یہ جرائم مؤثر طور پر ختم نہیں کیے جا سکتے۔ جب تک زیادتی کرنے والے کو یقین نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے پر زیادتی کرنا دراصل اپنے آپ ہی پر زیادتی کرنا ہے، وہ جرم کے ارتکاب سے باز نہیں آئے گا۔ اگر مجرم کو قصاص کے علاوہ کوئی اور سزا دی جائے تو اس سے مجنی علیہ کو نہ تو جان واپس ملتی ہے اور نہ قطع شدہ عضو واپس مل سکتا ہے، اس لیے اس کے دل میں انتقام لینے کا داعیہ موجود رہتا ہے جو کبھی بھی بیدار ہو کر خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کسی بھی وقت انتقام لینے پر آمادہ ہو سکتا ہے، اور یوں جوابی انتقام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے جنایت علی النفس کے جرائم میں قصاص ہی وہ واحد چارہ کار ہے جس سے نہ صرف فتنہ فساد کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے بلکہ عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ کہ نہیں آئی؟ ارے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے۔
جی، تو انہوں نے بہت مناسب بات لکھی ڈاکٹر محمود احمد غازی نے. ان کی اس بات کو آپ لکھ لیجئے گا اپنی کاپی میں. آپ اس میں عنوان ڈالیے ایک اعتراض کا معقول جواب. تو سوال میں لکھا دیتا ہوں, جواب آپ لکھ لیجئے گا اسی کو دیکھ کے. سوال لکھ لیجئے, اس قاعدے سے متعلق عنوان ڈالیے ایک اعتراض کا معقول جواب. لکھیے, اس قاعدے سے متعلق ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے. اس قاعدے سے متعلق ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جنایت علی النفس, جنایت علی النفس میں تو قصاصاً قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے. تو اس میں اس قاعدے کا لحاظ کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو اس قاعدے کا لحاظ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور قتل جو کہ ایک طرح کا ضرر ہے, ایک طرح کا بلکہ بہت بڑا ضرر ہے, دیکھیے, اور قتل جو کہ بہت بڑا ضرر ہے, اس کا بدلہ اسی کے مثل یعنی قصاص سے کیوں لیا جاتا ہے؟ قصاص سے کیوں لیا جاتا ہے؟ لکھیے جواب. اس سوال کا جواب اور دونوں کے درمیان فرق کیا مولانا؟ ہاں, اس سوال کا جواب اور دونوں کے درمیان فرق پر بہت مختصر اور جامع تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود احمد غازی لکھتے ہیں, اب لکھتے ہیں کے بعد وہ پوری بات آپ لکھ لیجئے, ٹھیک ہے؟ اور ابھی لکھ لیجئے. زوم تو میں بند کر دیتا ہوں, تو سبق سمجھیے آج کا ہو گیا, لیکن اس کو آپ لوگ لکھ لیجئے, ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر بھول جائیں گے, رہ جائے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک تو پیج پھر سامنے لے آتے ہیں تاکہ اسکرین شاٹ آپ لے لیجئے جنہوں نے لیا ہو. یہ قواعد کلیہ ان کا آغاز صفحہ 91-92, ٹھیک ہے؟ چلیے.